صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات۔ دعائے جو کریم پروردگار بانیان دا اے پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ تسا حاضرین دیاں جتنی بھی دعائیں خلا کے عالم اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ بالخصوص خداوند عالم بانی مجلس رانا علی ابو ذر انہاں دی والدہ مرحومہ دے درجات بلند فرمائے۔ خدا جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے صلوات۔ چونکہ ساڑھے ممبران تے زیادہ تر فضائل علی بیان کیتے جان دیں اور فضائل امام حسین علیہ السلام بیان کیتے جان دیں، لیکن ساڑھے ممبران تے چوتھے امام دے فضائل بیان نہیں کیتے جان دیں۔ میرا دل ہے جو آج میں چوتھے آقا دے تھوڑے یہ تن فضائل سناواں، اگر سارے نے دل مادن تا بلند تر صلوات۔ 12 سفر المظفر نو جدہ آل اطہار دا قافلہ قید ہو کے آیا نا شام وچ، توجہ ہے میرے پاس ہے، جدہ دربار شام وچ آیا نا تیز یزید اپنے ایک خطیب نو بلایا، خطیب نو بلا کے آدھا تو میرے دادے تے بابے دے فضائل بیان کر، نعوذ باللہ ذالک اہل بیت اطہار دی مذمت کر، اور جتنے دربارے بیٹھے نے سارے انداز جو اسے ایک ترک دا باغی مرایا اور وہ باغی مرا کے اسی جشن منا رہے ہیں۔ جدہ اس نے ایک کم کیتے نا میرے چوتھے آقا کڑیاں دے وچ ہاتھ پا بندہ ہیں، پیریں چ بیڑیاں ہیں، ہاتھ چ ہاتھ کڑیاں، میرے چوتھے آقا نے رخ انور سر بلند کیتا اور فرمائے ایذن لی ان اسعد هو الآباد، اے کمینہ اگر تیری اجازت ہوئے تو میں سجاد ہی کچھ بولا۔ میرے امام نے اور پھر میرے امام نے کی تھی گل کی تھی، میرے امام نے فرمایا اگر تھوڑی اجازت ہوئے تو انہاں لکڑیاں دے ڈھیر تے میں سجاد بولا۔ کلام دا ذرا توجہ کرنا، میرے امام نے ممبر نہیں آکھیا، اسی کیا آدھیا ممبر حسین، ممبر رسول، ممبر اسلام، لیکن میرے امام نے آکھیا کہ بھائی امام نے ممبر نہیں آکھیا بلکہ لکڑیاں دا ڈھیر آکھیا۔ بھائی لکڑیاں دا ڈھیر کیوں آکھیا؟ لکڑیاں دا ڈھیر انج آکھیا ممبر اس وقت آ جدہ حسین باندھا، فرمائے ہون یزید بیٹھا، ہون اے ممبر نہیں اے لکڑیاں دا ڈھیر ہے۔ اچھا جدہ گل کی تھی میرے چوتھے آقا نے یزید آدھا اجازت نہ دے ساں، جڑے سارے وزیر وزراء بارل ملکہ تو آئے بیٹھے ہیں، انہاں کیا انصاف دا تقاضا، تیرے خطیب نے تقریر کی تھی اس قیدی نو بھی اجازت دے۔ ہاں یزید دشمنہ، لیکن آدھا تو اس نو نہیں جاندہ لیکن میں اس قیدین جاندہ۔ انہاں جڑا علم رسول نے انج منتقل کیتا جس طرح پرندہ اپنے بچن چوک منتقل کردہ۔ آدھے انہوں اگر ممبر تے ایک لمحہ اجازت دے دیتی گئی نا، اتنے تائیں ممبر تو تلے نہ لاسی جب تک من تے آل سفیان رسوا نہ کر چھوڑے سی۔ ہون آئین میرے چوتھے امام ممبر تے آئین، میرے امام نے اللہ دی وحدانیت بیان کی تھی، اس بعد رسول دی رسالت بیان کی تھی، اس بعد اپنے دادے علی دی ولایت بیان کی تھی، پھر فرمائے ایوہ الناس اعطین ستن وفضلنا بسبعنا، فرمائے او دربار شام جبان والوں سنو اللہ نے سن 6 انعام عطا کیتے نا اور 7 او فضیلتہ عطا کیتی ہیں جڑیاں کائنات کسی نے عطا نہیں کیتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او کیڑیاں 6 انعام، فرمائے اعطین العلم والحلم والسماحت والشجاعت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین، فرمائے اللہ نے علم اسا 14 عطا کیتا،
اللہ نے علم اسا 14 عطا کیتا، اللہ نے سرداری اسا 14 عطا کیتی ہے، اللہ نے سخاوت اسا 14 عطا کیتی ہے، اللہ نے شرافت اسا 14 عطا کیتی ہے۔ اور چھٹی تا او فضیلت آئی جو لکھن والے نے لکھیا، جو دربار بان والے دے چہرے تے تھپڑا، فرمائے کیڑی فضیلت، فرمائے والمحبت فی قلوب المؤمنین، فرمائے اللہ نے قیامت تک واسطے صاحبان ایمان دے دلے چا اسا 14 دی محبت پیدا فرمائیے۔ فرمائے صاحبان ایمان دے دلے چا اللہ نے اسا 14 دی محبت۔ پھر میرے آقا دس رہے ہیں گویا کہ جڑا اے تخت بیٹھا یزید اے صاحب ایمان نہیں، اس دے حواری صاحب ایمان نہیں۔ اگر ایماندار ہونا تو میں کڑیاں پا کے کیوں آیا کھلا ہوا۔ اے 6 فضیلتاں 6 انعام بیان کرن دے بعد پھر میرے آقا مخاطب ان درباریاں لے پاسے اور فرمایا کہ او 7 کیڑے فضائل اللہ نے اسا 14 عطا کیتے نا۔ فرمایا پہلی فضیلت وَمِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ محمد، او جڑا ممبر تے بے کے پیادا کوئی قرآن نہ کوئی وحی نہیں کوئی نبی نہ آیا، اس سالے پاسے بے کے پیادا یزید سن محمد اس دا نانا نہیں میں قیدی دا نانا ہے۔ فرمایا محمد اس دا نانا نہیں بلکہ میں قیدی دا نانا ہے۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، فرمائے صدیق اکبر میرا دادا ہے کوئی اور نہیں۔ اتنے رک کے میں جملے آکھنا چاہنا بڑی توجہ نہ سن میں آدھا پیا کہ القاب چوری ہو گئے، وگرنہ نبی نے علی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا یا علی فاروق اعظم تو ہیں یا علی صدیق اکبر تو ہیں۔ اے جملہ میرے آقا نے دربار شام میں چاکھیا وَمِنَّ الصدیق، صدیق اکبر میرا دادا علی ہے کوئی اور نہیں۔ فرمایا میرا دادا علی ہے کوئی اور نہیں۔ پھر تیسری فضیلت فرمایا من الطیار، فرمایا جنت وچ ملائکہ نال پرواز کرنے والا جعفر طیار بنی ہاشم دا چشم چرا گئے، بنی امیہ دا فرد نہیں۔ وَمِنَّا اسد اللہ، فرمایا اللہ دے لشکر دا شیر جناب حمزہ بنی ہاشم دا فرد ہے، بنو امیہ دا فرد نہیں۔ وَأَسَدَ رسول، فرمائے رسول دے لشکر دا شیر میرا دادا علی ہے کوئی اور نہیں۔ وَمِنَّا سِبْتَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، آخری ہیں جڑی 2 فضیلتاں، فرمائے اللہ نے رسول دی نسل دا 2 شہزادے جو انتظام کیتا، فرمایا حسن میرا چاچا ہے حسین میرا بابا ہے۔ اے فضیلتاں بیان کرن دے بعد پھر میرے آقا درباریاں لے پاس سے مخاطب ہوئیں، فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انباتہ بحسبی و نسبی۔ فرمایا او دربار بانا لو جڑے جان دے ہو او تا جان دے ہو، فرمایا جڑے نہیں جان دے او میں قیدی دساں میرا حسب کیا ہے میرا نسب کیا ہے۔ میرے آقا نے پھر اپنا کے تعارف کروایا، فرمایا انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حومل البراق فی الہوا، انا ابن من صلی بملائکت السماء۔ فرمائے سنو فرزند مکہ میں ہاں، فرزند مینا میں ہاں، زمزم دا وارث میں ہاں، صفا دا وارث میں ہاں۔ فرمائے میں او دا پتراں جی کو اللہ نے ایک رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک شرف معراج عطا کیتا۔ فرمائے میں اس دا پتراں جس وقت اللہ نے براق جیسی سواری بھیجی۔ فرمائے میں محمد رسول اللہ دا پتراں۔ آخر تے فرمائے نے انا ابن من صلی بملائکت السماء، فرمائے میں اس دا پتراں جے چوتھے آسمان تے ملائکہ نماز پڑھائی۔ فرمایا جے چوتھے آسمان تے ملائکہ نماز پڑھائی۔ اے تعارف کراون دے بعد فرمایا انا ابن علی المرتضی، فرمایا میں علی مرتضی دا فرزند۔ فرمایا کون علی من ضربا خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی مرد مجاہد دا فرزند ہاں جے عرب دے مشرک سرداران دی نک نو زمین تے رگڑ کے لا الہ الا اللہ پڑھوایا۔ پھر آگے فضیلتہ بیان کر دے رہے، پھر فرمایا انا ابن من لم یکفر بطرفت عین، فرمایا میں اس علی دا پتر ہاں جے آنکھ جھپکن دی دیر ذات توحید دا انکار نہیں کیتا۔
پھر گویا کہ میرے آقا دس رہے ہیں کہ میں اس دا پوتر ہیں جے آ کے جھپکن دی دیر ذات توحید دا انکار نہیں کیتا. تسی انہاں دے پوتر بیٹھے ہو, کوئی 60 سال بتاں دا پجاری, کوئی 70 سال بتاں دا پجاری, کسے کلمے پیچھے پڑھے لا الہ الا اللہ, کسے تلوار دے ڈر تو پڑھے لا الہ الا اللہ. یہ ساری تعارف کراون دے بعد پھر میرے آقا نے فرمایا انا ابن فاطمہ الزہرا, میں فاطمہ زہرا دا فرزند. پھر میرے آقا نے فرمایا پھر جو اپنے دادے دے فضائل بیان کیتے نا, احدیون عقبیون شجریون مہادریون, فرمائے میں اس دا پوتران جڑا احد دا فاتح, جڑے خدر دا فاقے, جڑا بدر دا فاتح, جڑا حنین دا فاتح, جڑا صفین دا فاتح. وقت فرمائے نے کوئی اے نہ سوچے جو کہندے فضائل بیان کردہ رہا, اے جڑے میں سارے فضائل بیان کیتے نا, اے کوئی ہور نہیں, میرا دادا علی بن ابی طالب ہے. اور یقیناً میرے دوستو چوتھے آقا نے یہ سارے جڑے فضائل بیان کیتے ہیں, اور یقیناً میں پہلے آکھیا کہ چوتھے آقا دی سیرت ساڑھے ممبران تے بیان نہیں کیتی جاندی, اور یقیناً ہون تو لوگ بس واہ واہ نعرہ حیدری یا علی ان چیزیں پہ گئے, صرف فضائل ہیں, آئمہ دی سیرت کوئی نہیں. ہون توجہ نال جملے سننے, اسی جو اپنے آپ نو شیعہ کھوینے ہاں, یعنی اسی علی بن ابی طالب دے منن والے ہاں, آیا اسی امامہ دی سیرت تے بھی عمل کر دیں ہاں؟ اور یقیناً تو چپ کر وینا, کیونکہ ہون گلہ آ گئی ہیں کم دیاں, تو جناب کلمہ حق بھی آکھنا واجب ہوندہ. اگر کلمہ حق نہ کو تو قیامت al دن ساڑھا گربان پکڑے جانا, کیونکہ یہ انہوں آکھنا یہ سر تے امامہ رکھ کے بڑی عبا شبا پا کے ساری زندگی کر دے کے رہے ہو. اگر اسی عالم دین یا علماء کرام توان ندسیے تو اور کہیں بیان کرنا. اور میں اکثر چونکہ کوٹ امیر شاہ میرا اپنا علاقہ, سارے میرے پیچھے میرے مقتدی جمعہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں, سارے جانا نالے بیٹھیں, میں ایک گل کردہ رہنا چونکہ ساڑھا جڑا مجمع اے ترے چیزیں تے منحصر ہو گیا. آج کل نہ تا ساڑھا ذکر ویکھے جاندہ, اور میرے والد بزرگواہ خدا انہوں نے درجات بلند کرے, وہ آدھیں ترے قسم دا مجمع ہوندہ. کتنے قسم دا؟ بڑے غور نال گال سنی, میں سمجھا کے گال کرساں, ہون سارے بول سو کتنے قسم دا ہوندہ؟ ترے قسم دا. انہاں کیا پہلا مجمع ہوندہ شخصیت پسند. بڑے غور نال سن دو کہ ہوندہ شخصیت پسند. مثال دینا جی, شخصیت پسند کون ہے جی؟ کوٹ امیر شاہ راجپوت برادری مجلس کرا رہی ہے, ہاں جی پوچھنا لا پویسی پڑھنا لا کون ہے, اگر چاکھنا مولوی تقی یا کوئی اور امام آلہ آکسن اس مجلس سے نہیں وینا. اچھا نالی بیان کرنا لا کہ جی سردار وسیم اللہ عباس نجم الحسن شرازی, آکسی یار اس مجلس ہی ضرور وینا. اور دا فرق ویکھ لو, پڑھن والا مولوی مجلس ہی پڑھنی آئی نا, لیکن وہ پیادہ اس مجلس ہی نہیں وینا, اس مجلس ہی ضرور وینا. اس نو آکھا گیا شخصیت پسند, یعنی بندہ ویکھ کے مجلس سے چل رہا. دعا کیٹیگری, دعا بندہ جڑا دعا مجمع ہوندہ جی ذکر پسند. ہاں جی کوٹ امیر شاہ جی مجلس ہو رہی ہے جی, پڑھنا اچھا ہوتے بیان کے کیتا جانا, اچھا جی ہوتے بیان کیتے جانی مولا علی دی ولایت, علی دی شجاعت, علی دی جنگاں, آکسن جی اس مجلس ہی ضرور وینا. اچھا نالی چے بندہ آکسن جی اس مجلس ہی تا نماز دا بھی دسے جانا, روزے دا بھی دسے جانا, زکاة دا بھی دسے جانا, آکسن اس مجلس ہی وائن کے کرنا. اس نو کیا آکھے جاندہ ذکر پسند. لے ہون تھوڑی مزائی دی گال کرا, تریہ جڑا مجمع ہوندہ اس نو آکھے جاندہ لنگر پسند. ہاں جی اعلان ہو گیا جی مجلس سزا کوٹ امیر شاہ ہو رہی, ہاں جی راجپوت برادری لنگر کے دے رہی. ہاں جی لنگر نارمل جی ہے جی, کوئی نان ہے تو کوئی دال شال دے رہن, آدھیں جی اس مجلس سے ہی نہیں وینا. اچھا نال ہی آکھن جی بڑے بکرے کیتے گئے تے بڑا کھانا تے بڑی بریانیاں شرانیاں, آکھن جی اس مجلس سے ضرور وینا. ہون انصاف نال دسو اے کم ہونے چاہی دیں یا نہیں؟ انہاں کمچ کے فیدہ یعنی اسی صرف واہ واہ دے چکریں, لنگران دے چکریں, ذکر دے چکریں ودیاں, بلکہ آخری نکتہ دے رہا تھوڑا لمحے فکریہ اے ہونا چاہی دا جو کوٹم اے نوے کو جو کون پڑھ رہا کے پڑھ رہا, جدہ مجلس حسین آ کے ببو نا اے وے کو جو پڑھا نالا پڑھ کے رہا. اگر تھوڑے پلے ہی کچھ نہ پوے, مثال جویں تسی آئے ہو انجے چلے جاؤ, اس مجلس دا کے فیدہ.
اور یقیناً میرے دوستوں مجلس عزا فائدہ تب دے سی جب معصوم دی سیرت بیان کیتی جا سی. اگر معصوم دی سیرت نہیں تو مجلس عزا دا کوئی فائدہ نہیں، جتنا مرضی خرچ کر لو، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ میرے مقصد نو سمجھنا ضروری ہے. میں کربلا واسطے کیوں گیا؟ میرے امام نے اپنا مقصد بیان کیتا کہ میں کربلا واسطے اس واسطے گیا تاکہ اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرا. ہن انصاف تھوڑے تے میں بعد دا چھوٹا بیٹھا بھی ہاں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، او فیصلہ کر سن آیا ساڑی مجالس سے سیرت بیان کیتی جاندی، آیا ساڑی مجالس سے آئمہ دا کردار بیان کیتا جاندہ. تا چوتھے آقا دی گال کر رہا سو کہ چوتھے آقا نو جیسی مندیاں، چوتھے آقا دے دو لقب مشہور ہیں، ایک ہے زین العابدین، ایک ہے سید الساجدین. ہون شیعہ امام دے لقب ہی ویکھنا، موڑ ویکھنا کہ ساڑھے اندر امام دی صفات پائے ہوئے نہیں یا کوئی نہ. اچھا جی پہلا لقب ہے زین العابدین. زین العابدین تو کہ مراد ہے عبادت گزاران دی زینت. کیا لقب ہے جی؟ عبادت گزاران دی زینت. اچھا جی دو لقب ہے سید الساجدین، یعنی سجدہ کرن والیاں دے سردار. کیڑا پیارا لقب یقیناً ساڑھے اندر بھی ہونا چاہیے دا کہ لوگ آکھن یار بڑا عبادت گزارے، لوگ آکھن بڑے سجدے کردہ. اور اتنے میں بیان کرا آج کل جڑے ساڑھے مجمع نا معاشرہ وہ اس چیز دے محتاج ہوندے ہیں کہ لوگ میں زیادہ سلام کرن. ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے نا، لوگ آتے ہیں جی میں جس مجلس سے جس محفل جاواں لوگ میرا اٹھ کے استقبال کرن. ہر بندے دی کوشش ہوندی آؤ مولا علی کو پوچھئے کہ مولا آیا معیار دسو کہ لوگ سن اٹھ کے ملن، لوگ سن اٹھ کے سلام کرن، مولا کوئی معیار بیان کرو. مولا نے فرمایا اگر چاہندے ہو جو ہر مجلس سے لوگ تھوان اٹھ کے سلام کرن وقت اللہ دے سجدے زیادہ کیتے کرو. اللہ دے سجدے سانت ایک واری ایم پی اے جناب بڑی محبت نال ویکھ لوے نا ساری زندگی دسیندے ودے ہیں جی آج تیمور امجد لالی سا بڑا مل لین. کدی اے بھی سوچنے کہ مولا کائنات سن محبت دی نگاہ نال ویکھن. اور میں اکثر ممبرت یاد آنا کہ آئی دے دور شیعہ اکھونا سوکھا لیکن بڑھ کے وکھونا بڑا مشکل ہے. میں اپنی مثال دینا کہ میں آکھ جی کوٹ امیر شاہ نال میرے بڑے تعلقات ہیں بھائی، میں آکھا تعلقات ہیں اے کوئی کمال نہیں ہے. کمال تے کہ جدہ میں کوٹ امیر شاہ چاہاں انہا کوٹ آلہ دی نظر پوے آکھن ہٹ جاؤ پچھے او میرا بندہ آ رہا. کمال اے نہیں کہ اسی آکھی اسی علی دے شیعہ. کمال تے جو قیامت دا دن ہوئے علی شہنشاہ نو فرشتیاں گھیرے ہوئے اے دے علی دی نظر ساڑھے تے پوے علی فقر نہ لاکھے جبریل پچھے ہٹ او میرا شیعہ آ رہا. علی فخر نہ لاکھن جو ساڑھا شیعہ آ رہا او میرے منن آلہ آ رہا. اے نوے کے شیعہ میدان معاشری وارد ہوئے اور مولا اپنا رخ انوری پھیر لون. مولا کھنے تو ساڑھے منن آلہ ہی نہیں، سارا دن کسے ہور دے ساری زندگی کسے ہور دے قصیدے پڑھ دا رہا. ہون اینڈ تے جناب شفاعت میرے کو لو منگدا. تا گل کر رہا سو سید الساجدین یعنی سجدہ کرن والیاں دے سردار. ہون ٹھیک ہے میں کسے امام یا نبی دی عبادت دا منکر نہیں. گل سنو مولا علی نے بھی سجدے کیتے ہیں. مولا ایک رات 1000 رکعت نماز پڑھ دیان 2000 سجدے کر دیان لیکن سید الساجدین دا لقب نہیں ملیا. میرے دوسرے امام نے بھی عبادت کیتی ہے لیکن سید الساجدین دا لقب نہیں ملا. ہون تن سن جدہ میدان معاشر لگوئے ہو سی جناب سارے لوگ جمع ہو سن ایک آواز ہو سی این این سید الساجدین. کدے گئن سجدہ کرن والیاں دے سردار. ہون سارے نبی سارے اولیاء سارے آئمہ ایک دوئے دے چہرے والے پاسے ویکھ سن کہ او کون ہے ایسی ہستی کہ جس نو اللہ سید الساجدین آکھ رہا. نبی علی والے پاسے ویکھ سن، علی نبی والے پاسے ویکھ سن، تمام آئمہ جدہ ایک دوئے دے چہرے والے پاسے ویکھ سن نا پھر نبی اکرم خود میدان معاشرے چاک سن آکھ سن این این زین العابدین. کدے گیا میرا بیٹا علی بن الحسین. جدہ علی بن الحسین او سننا نبی پاک آپ تعارف کرے سن حاضر سید الساجدین. اے ہیں سجدہ کرن والیاں دے سردار. تو میرے دوستوں اگر ساڑھے آئمن سجدیاں نال
عبادت نال محبت آئی تو سانی محبت کرنی چاہیے یقیناً ساڑا فرض بندا ساڑا حق بندا کہ اسی عبادت کریے اور خالق کے کائنات نو بھی سن پہچاننا چاہیے جویں سردار صاحب ہونا میں ممبر چھوڑ دینا فضائل مسائب تھونو لمحہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند ایک اپنے پیغامات پہنچا لیں تو میرے دوستوں میں پہلے عرض کردہ رہا کہ اگر مولا کائنات نو مننا اور منن دا حق ادا کرنا تو پھر اللہ دے گھر نال محبت کیتی کرو کیونکہ میں پہلے آکھیا ہون ساڑے مجمع دا معیار اے بن چکیا کہ جدہ نماز روزہ ان چیزیں دی گل ہوندی ہے اکثر مومن ناراض ہو ویندے نا ہاں چونکہ میرے یہ فیلڈ مجالس ایک علاقے میں مجلس پڑھ کے پچھو میں فون آئے انہوں نے آکھا جی بڑی فلاپ مجلس پڑھ کے گئے ہو بڑی ڈھلی جی مجلس میں آکھا میں تا حق ادا کیتا ڈھلی کیوں پڑھ گیا جانی جی تسی نماز تے بول دے رہے آئے گویا انہوں دے نزدیک جڑا بندہ نماز تے بولے ہو دی مجلس ناکام ہوندی ہے تو میں کیا آکھ رہا سو کہ علی دا شیعہ مسجد نال پیار کردہ ہو سی کردہ انہوں نے کوئی نہیں کردہ سارے بولو نب کردہ یا نہیں کردہ اچھے مولا کائنات تے تھوڑے کل میں پوچھ دا مولا کائنات تے بھی سوال ہویا کہ یا علی تھوان مسجد نال پیار ہے یا جنت نال پیار ہے اسی بنا تو مسجد نال پیار نہیں نہ کر دے مسجد کولو این لاگ وینا کہ بھئی پتہ ہی نہیں ہوندہ ہے مسجد ہے یا کوئی اور چیز ہے تو مولا تے کے سوال ہے آخری بن تک بولے سو کے سوال ہویا مولا تھوان جنت نال پیار ہے یا مسجد نال پیار ہے میرے آقا نے فرمایا ان دونوں چیزوں کا میرے نزدیک ایک فرق ہے فرمایا وہ فرق یہ ہے کہ جنت میرے بیٹوں کا گھر ہے مسجد میرے اللہ کا گھر ہے پھر مولا نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں ایک اور میرے علی کے نزدیک فرق ہے فرمایا ہاں وہ فرق یہ ہے کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوتا ہے میرا رب خوش ہوتا ہے تو یقیناً اگر مولا کائنات علی ابن ابی طالب اتنی عبادت کر دیں تو سن بھی عبادت کرنی چاہیے اور یقیناً میرے دوستوں میرے مولا کائنات ایک رات 1000 رکعت نماز ادا کر کے 2000 سجدے کر کے پھر بھی آدن ما عبدنا کا حق للعبادت کا وہ میرے کریم پروردگار علی انج حق ادا نہیں کر سکے جی میں تیری عبادت دا حق کا ہوں یقین دسو مولا اتنی عبادت کر کے بھی آکھن کہ میں علی حق ادا نہیں کر سکیا تو ماشاءاللہ علی دے منن اللہ 2 فجر دیاں بھی نہ پڑے تو پہلا پیغام سیدزادے دا یہی ہے کہ آج دے بعد ہر بندہ نماز ادا کر سی لیکن میرے دوستوں قیامت والے دن اس چیز دے متعلق پوچھے جانا سب نلو پہلے نماز دے متعلق پوچھے جانا ان قبلت ما صلا و ان ردت ما سوا جس دی نماز قبول کیتی گئی باقی سارے اعمال قبول کیتے جا سن جس دی نماز رد کیتی گئی باقی سارے اعمال رد کیتے جا سن اچھا دوسرا ڈھنگ سے کھایا ہے مولا کائنات نے عبادت دے بعد کہ راہ خدا خرچ کیتا کرو راہ خدا چونکہ میں پہلے عرض کیتا کہ بھئی جیڑی صفت اسی پڑھیے اس صفت دا کوئی نہ کوئی تعلق مولا علی نہ ضرور ہوندہ اگر علم دی بات کری تو مولا علی چاہے اگر علم دی بات کری تو مولا کائنات چاہے اگر سخاوت دی بات کری تو مولا کائنات چاہے اور اگر خرچ کرنا سخاوت کرنا وہ بھی مولا دی فضیلت ہے اور یقیناً میرے مولا کائنات کتنے ایک سخیان کتنا لوگوں دے درمیان بانٹ دیان جو ایک سالی نے مولا کائنات تے سوالی نے سوال کر چھڑیا یا علی یہ فرماؤ کہ تسا زیادہ سخی ہو یا حاتم تائی زیادہ سخی ہے یہ سوال اس کی تھا چونکہ حاتم تائی دا میں فلسفہ بیان کر دیں وہاں وہ اتنے ایک سخیہ کہ اس دے 18 دروازے ہیں ٹوٹل اور منگن والا فقیر 18 دروازے تو منگدہ وہ ہر دروازے تو عطا کردہ اس نے کیا کہ مولا تساں زیادہ سخی ہو یا حاتم تائی زیادہ سخی ہے میرے مولا کائنات نے آکھا ذرا بیان کرنا حاتم تائی دی سخاوت دا قصہ جو وہ کس طرح سخاوت کردہ اس آکھا مولا اس سے 18 دروازے نا ہر دروازے تو سائل نو عطا کردہ مولا کائنات نے فرمائے سن سائل پہلے دروازے تو منگدہ حاجت باقی رہ ویندی
فرمایا سائل دوسرے دروازے تو منگدا حاجت باقی رہ ویندی، تیسرے دروازے تو منگدا حاجت باقی رہ ویندی، اسی طرح 18 دروازے تو منگدا منگن والے دی پھر بھی حاجت باقی رہ ویندی۔ فرمایا میں علی ابن ابی طالب پہلے دروازے تو ہی اتنا عطا کر دینا جو سائل نو کسی اور دروازے تے وین دی لوڑ ہی نہیں پوندی۔ میں علی اتنا عطا کر دینا جو کسی اور دروازے تے وین دی لوڑ ہی نہیں پوندی۔ تو میرے یقیناً مولا کائنات سخاوت دے بانی، علم و شجاعت دے بانی، اور مولا کائنات دا آخری وقتہ یعنی میرے امام دنیا تو جان لگیان تو کسی نے سوال کی تا کہ یا علی ابن ابی طالب تھوڑی کوئی حسرتاں رہ گئی ہومن زندگی جو گزار کے ویندے پہ 63 سال زندگی مولا کائنات دی، تھوڑی زندگی دیاں کوئی حسرتاں باقی رہ گئی ہومن؟ فرمایا ہاں میں علی دیاں 2 حسرتاں رہ گئیاں۔ توجہ ہے میرے پاس سے؟ مولا نے کہ فرمایا میں علی دیاں 2 حسرتاں رہ گئیں دنیا چ، جتنا میں عالمہ سنا کسی نے میرے کو پوچھیا نہیں، فرمایا جتنا میں سخیا سنا اتنا میرے کو کسی منگیا نہیں۔ میں علی دی سخاوت دا نا سن کے کسی میرے کو منگیا نہیں۔ تو دوسرا ایک جملہ مولا علی دی سخاوت دا ایک اور تھوڑی ازامت تمام ذاکر صاحب دا انتظار جی آئے ممبر چھوڑ دے ساں۔ جنگ خیبر ایک واقع ہوئی ہے، جنگ خیبر، فتح خیبر۔ صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد۔ اور اے جنگ جیڑی جنگ خیبر اس دے فاتحان علی ابن ابی طالب، میرے مولا کائنات نے جنگ فتح کیتی ہے۔ تا روایت جملے کہ اس جنگ جڑے جنگجوان سپاہیان نا جتنے بھی سپاہیان نا وہ اپنی جھولیاں سونے نال بھر کے گھر لے گئے آن۔ کتنا سونا ملیا؟ بڑے توجہ نہ جملہ سن سو۔ سونے نال اپنی جھولیاں بھر کے گھر لے کے گئے آن، اور یقیناً ہر سپاہی جھولی بھر کے لے گیا۔ تو جڑا جنگ دا فاتح ہوئے میں دا انہوں کتنا سونا لدھا ہو سی، اگر تھوڑا نہیں تو انہوں دے برابر تا لدھا ہی ہو سی نا۔ اچھا ان سارے جنگ جو مولا کائنات فاتح خیبران سونا ملا میرے مولا کائنات نو، اور میرے آقا نے بھی جھولی دے بھی سونا پائے ہویا۔ باقی جتنے جنگجو ہیں انہوں دی بات سن لو، وہ سارے سونا لے کے گھران لے پاس لے جا رہے ہیں اور اپنی بیویاں راضی کر رہے ہیں۔ اچھا مولا کائنات نو بھی سونا ملیا، جدا مولا گھارا لے پاس سے جان لگے نا ایک کونے چو آواز ہے یا علی اسی یتیمہ، یا علی اسی مسکینہ، سانوی کچھ عطا کرو۔ مولا کائنات نے فرمایا ابو ذر آواز کیڑے پاس ہو آئیے؟ فرمایا یا علی اس کونے چو آئیے۔ فرمایا آؤ نظر چلیے جڑا سونا ملیا تقسیم کر چھوڑیے۔ میرے امام نے او سارا سونا ان یتیم بچیاں اور بیوہ عورتیں تقسیم کیتا، خالی جھولی آ گئے گھر۔ اے تو میں ایک روک کے جملہ سمجھے ستوان تاکہ ہر بندے سمجھ آ جاوے۔ ساڑی جڑیاں عورتاں ساڑی جڑی بیویاں، اچھا مثال طور دے جناب کسی برادر دی مثال دینا، مثال برادر صاحب نو کسی جنگ چو یا کسی شہر چو سونا ملے تو ادھو پتہ لگ ونجے دی بیوی نو۔ اچھا موڑے اگلا کام چکرے سارا سونا تقسیم کر کے گھر خالی لگا ونجے، میں آدھا اگر مارے نہیں گربان ضرور نہ پیسی کہ گال کرسی آکسی کی بھی تن اپنے بچیں دا خیال کوئی نہ، اپنے فاقیاں دا احساس کوئی نہ۔ اچھا جدم مولا کائنات نے سارا سونا تقسیم کیتا رائے خدایج ہون خالی جھولی آئین گھر۔ ہاں ساڑی عورتاں دا مزاج کے ہوندہ جو ساڑا گربان نپ لیندیاں۔ میرے امام آئین گھارج فرمایا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، رسول دی بیٹی میں علی دا سلام ہوئے۔ فرمایا وعلیکہ السلام یا ابو الحسن، ابو الحسن میرا بھی سلام ہوئے۔ بی بی نے فرمایا یا علی میں سنے ہیں جو جنگ فتح کیتی نے۔ فرمایا یا علی فاتح خیبر بنو۔ فرمایا اللہ دا لکھ شکر ہے جے میں نے فاتح خیبر بنایا۔ فرمایا یا علی میں سنے ہیں جو تھوان سونا ملیا۔ توجہ، فرمایا یا علی میں سنے ہیں جو تھوان سونا ملیا۔ فرمایا ہاں زہرا من سونا ملیا۔
فرمایا یا علی او سونا کدے نے؟ فرمایا او یتیم بچیاں بیوہ عورتیں تقسیم کر کے میں گھر آ گیا، میں پیدا اگر ساڑیاں بیویاں ہوندیاں گربان پکڑ لینیاں، لیکن جدہ زہرا نے سنیا نا جو او سارا سونا علی نے راہ خدا خرچ کر دیتا، میری آقا زادی نے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنا سر سجدے چ رکھ کے فرمایا میرے کریم پروردگار تیرا لاکھ شکر ہے تو میں نے علی جیسا شوہر عطا کیتا۔ میرے کریم پروردگار تیرا لاکھ احسان، تیرا لاکھ شکر تو میں نے علی جیسا شوہر عطا کی۔ تو یقیناً میرے دوستوں مولا کائنات دیئے فضیلتہ اور مولا دی عبادت اس سارسی انسان ناز کرنا چاہیے۔ یقیناً کائنات ایسا امام ایسا ولی کسے نہیں ملے جیسا اللہ نے سن عطا کیتا، اور یقیناً مولا کائنات اور میری آقا زادی دی جڑی عبادت انہاں دے متعلق، اور یقیناً جیسی اور روایت جملے نبی اکرم نے خود فرمایا کہ اس اللہ دی روح زمین تے اگر علی نہ ہوندے میری فاطمہ دے برابر دا کوئی مرد نہ ہویا، اگر علی نہ ہوندے میری فاطمہ دے برابر دا کوئی مرد نہ ہویا۔ فرمایا نہ ولییں چویا نہ آئمے چویا نہ اولو العظم پیغمبریں چویا۔ اور مولا دی فضائل جملے کو سنا کے تھوڑی نظام تمام۔ اچھا نبی نے کہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوندے میری فاطمہ دے برابر دا کوئی مرد نہ ہویا۔ اے میں پڑھیے حدیث، ہون حدیث دے نال میں حوالہ دینا قرآن دی آیت دا۔ قرآن اچ آیت سورہ نساء خالق کائنات ارشاد فرما رہا الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ۔ قرآن آدھا ہے کہ مرد ہوندہ ہے حاکم، بیوی ہوندی ہے محکومہ۔ اس طرح مولا کائنات وقت نہیں ساڑھے اسی جتنے بیٹھے ہاں اسی اپنے گھران دے حاکم ہاں، ساڑیاں بیویاں محکومہ ڈرے نہ کرو نہ تو اوکے ان ساڑیاں محکومہ سی ڈر ویندے ہیں کہ ساڑی بیوی سان مارے نہیں وگرنہ ڈرنا نہیں چاہیے تو سان خالق نے حاکم بنایا۔ اچھا قرآن آکھ رہا کہ مرد ہوندہ ہے حاکم، عورتوں ہوندیاں محکومہ۔ نبی دا جملہ یاد رکھنا، مولا نے کہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوندے میری فاطمہ دی برابری کوئی مرد نہ کر سکیا، بھائی قرآن دی روح نال ہو گیا علی حاکم، فاطمہ ہو گئی محکومہ۔ میں ادرندہ عقل دا اندہ اپنا علاج کرا، جے دی محکومہ دی برابری اولو العظم پیغمبر نہیں کر سکدے، اس دے حاکم دی برابری بتاں دا پجاری کے میں کر سکدا؟ اس دے حاکم دی برابری یقیناً کوئی نہیں کر سکدا۔ لیٹ ان بلوچ صاحب لیٹ ہے؟ اچھا وہ دے حاکم دی برابری کوئی بھی نہیں کر سکدا۔ تو یقیناً سن مولا کائنات علی بن ابی طالب دے فضائل سارا کوئی پڑھنا چاہیے، انہاں دا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ خالق نے ساڑھے تے احسان جو کیتا، خالق نے سنے عطا جو کیتا، یقیناً کسی اور نو عطا نہیں کیتا، اور مولا کائنات تے یقیناً سن اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر توجہ جی بیٹھو تو ایک بزرگ عالم دین قبلہ و کعبہ علامہ یار شاہ صاحب یقیناً سارے انہوں دا نام سنے ہو سی، وہ بڑے خوبصورت جملے پڑھ دیان۔ وہ آدھے بندہ خدا علی نو پہچانیا کر، بندہ خدا علی دی معرفت رکھی کر۔ فرمایا بندہ خدا، پھر اس سارن مخاطب کر جڑا مجمع بیٹھا ہوندہ انہوں مخاطب کر کے آدھے بندہ خدا زندگی لمبی ہووی، اولاد مطیع نہ ہووی، بیوی فرمانبردار نہ ہووی، تے دل اچ علی نہ ہووی، قبلہ فرمینے و جمعی ہی نہ ہووے ہاں۔ فرمینے کہ اس زندگی دا کیا فائدہ کہ جس زندگی اچ علی شامل نہ ہووے۔ پھر قبلہ و کعبہ فرمیندیان بندہ خدا زندگی مختصر ہووی، اولاد مطیع ہووی، بیوی فرمانبردار ہووی، ایک ڈنگ دا ہووی ایک دا نہ ہووی، دل اچ علی ہووی، اور چاہندہ کیا ہیں۔ پھر فرمیندیان قبلہ و کعبہ کہ اگر میرا پیر علی کتابی شکل چھویا تو قرآن ہویا، اور اگر قرآن جسمانی شکل چھویا تو میرا پیر علی ہوئے ہاں۔ کیونکہ فرمیندن کہ اگر میرے پیر علی دے صفات ویکھنے چو تو میرے پیر علی دے چہرے 1.25 لاکھ انبیاء دے کمالات نظر آندیں۔ اور فرمایا کہ اگر میرے پیر علی نو ایک نقطے تے منتشر چے کرو تمام انبیاء دے فضائل بن دے۔ لیکن مولا کائنات دے پھر نبی اکرم نو بھی خالق کائنات نے ایوئی کی تھی، اور نبی اکرم بیٹھے مقام ابراہیم اور حجر اسود،
اے او مقام ہے کہ جڑا حجر اسود اور مقام ابراہیم ادھر درمیانی جڑا ٹکڑا اللہ نے انہوں سب تو افضل قرار دیتا. توجہ ہے میرے پاس ہے؟ اللہ نے انہوں سب تو افضل قرار دیتا. نبی اکرم اس مقام تے تشریف فرمائیں کتھے حجر اسود اور مقام ابراہیم. او دے درمیان بیٹھے نبی اکرم جو جبریل امین آئین. جبریل امین آ کے آدین کہ یا رسول اللہ انی خلقت السماوات والارضین. اللہ ارشاد فرما رہا کہ اے زمین و آسمان میں تیرے صدقے خلق کیتے ہیں, اے تیری عظمت دے صدقے میں خلق کیتے ہیں. پھر فرمایا کہ اے 14 طبق تیرے صدقے خلق کیتے ہیں. اور اللہ اپنی رحمانیت دی قسم کھا کے کہہ رہا کہ کوئی بندہ جڑا میری کرے عبادت کرے, میں اللہ دے سجدے کرے, میں اللہ دی تسبیح و تقدیس کتنے سال, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, 100 سال نہیں. فرمائے ولا کینی یوم القیامت, فرمائے وہ اتنی عبادت کرے کہ زمین و آسمان تے بنن تو لے کے قیامت دے طلوع ہندت نہیں کرے, او میں رحمان دے سجدے کرے, میں رحمان دی تسبیح و تقدیس. ولا کینی یوم القیامت جاہلن بے ولایت علی بن ابی طالب, اور قیامت والے دن اس حالج پیش ہوئے جو ہوئے تیرے بھرا علی دی ولایت دا منکر. فرمائے جنت ونجنت در کنار, میں پیشانی دے بل جہنم دی آگے سڑ چھوڑے سا. فرمائے جنت ونجنت در کنار, پیشانی دے بل جہنم دی آگے. اور یقیناً میرے دوستوں اللہ نے ساڑھے تے اعزاز کیتا, اللہ نے سن کرم عطا کیتا جو مولا کائنات جیسا امام. اور یقیناً نبی کریم دا ایک صدقہ ایک سارا کچھ, جیسے کہ میں جملے سنا حدیثی کے ساتھ جملے کے خالق کے کائنات نے کہ فرمایا کہ پوری کائنات تسا 14 دے صدقے خلق کیتی, زمین و آسمان 14 دے صدقے خلق کیتا. اور اسے موضوع تے ایک حدیثی کی سال لکھی گئی ہے جدے وچ پورے آئمہ دے فضائل بیان کیتے گئے. او دا ماجرہ اس طرح کہ ایک دن نبی اکرم اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے. بیٹی دا نا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. میرے آقا تشریف لے آئے اور فرمائے کہ زہرا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں. کہ کر رہے ہیں؟ اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں. ای تینی بصوب العتیق, فرمایا کہ اپنی چادر تطہیر میں لیا کے دے. اس تو پتہ چل گیا کہ اگر رسول جدہ بیمار ہوا نا چادر تطہیر دا سہارا لین دے آئے. میری آقا زادی چادر تطہیر لے کے آئے. میرے رسول اکرم نے چادر تطہیر اوڑھ لئی. اجے تھوڑی دیر گزری آئی نا حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے. میں تو ایک موضوع والے پاس لے جانا چاہنا کہ اللہ نے کہ فرمایا زمین و آسمان تھوڑے صدقے خلق کیتا. حسن مجتبیٰ نے کہ فرمایا السلام علیک یا اماں, اے میری ماں میں حسن دا تھوڑے تے سلام ہوئے. فرمایا وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے دل دا میوہ میرا بھی تھوڑے تے سلام ہوئے. جملے یاد رکھنا کہ آقا زادی نے کہ جملے ارشاد فرمائے. مولا نے فرمایا کہ میں آج اپنے گھر اپنے نانے رسول دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. فرمایا ہاں حسن تیرے نانا رسول چادر تطہیر دے تلے آرام فرما. اجے تھوڑی دیر گزریے جو حسینی شہید بے کربلا تشریف لیا. یہ جملے ارشاد فرمایا کہ آج میں اپنے گھر اپنے نانے رسول دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. فرمایا ہاں تھوڑے نانا چادر تطہیر دے تلے آرام کر رہے ہیں. یہ تھی کہ میں جملہ آکھنا چاہنا کہ جدہ حسن آیا نا میری آقا زادی نے فرمایا وعلیک السلام یا ابا الحسن قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی, میری اکھاں دی ٹھنڈک میرے دل دے میوہ. لیکن جدہ حسین آئے نا فرمایا وعلیک السلام یا شافع امتی, فرمایا میرے امت دی شفاعت کرن والے حسین میرا بھی سلام ہوئے. اچھا تھوڑی دیر گزری مولا کائنات تشریف لائن. فرمایا آج میں اپنے گھر اپنے بھرا رسول دی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. فرمایا ہاں تھوڑے بھرا چادر تطہیر دے تلے آرام فرما رہے ہیں. پھر گئے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے رسول اللہ میرا سلام ہوئے. فرمایا وعلیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا خلیفتی و یا وسیعی. فرمایا علی میرے وزیر میرے خلیفہ میرا بھی تھوڑے تے سلام ہوئے.
بی بی آدھی میں ویکھیا جدہ میرے دوئیں شہزادے میرے شوہر نامدار چادر تطہیر دے تلے آ گئے، ہون بی بی خود چادر تطہیر دے قریب گئے، فرمایا السلام علیکہ یا ابتا، میرے بابا میرا تھوڑے تے سلام ہوئے، فرمایا وعلیکہ السلام یا بنتی و یا بزعتی، میری بیٹی میرے دل دا ٹکڑا میرا بھی تھوڑے تے سلام ہوئے۔ ہن کتنی ہستیاں چادر تطہیر دے تلے آ گئیاں؟ 5 ہستیاں، جناب حسن مجتبیٰ، جناب حسین شہید کربلا، مولا کائنات، آقا زادی اور رسول اکرم، 5 ہستیاں۔ ہون جدہ 5 ہستیاں چادر تطہیر دے تلے آ گئیاں، نبی اکرم نے چادر تطہیر دا پلڑا پکڑیا اور آسمان والے پاسے وے کیا کیا، اللہم انا ہاؤلائی اہل بیتی، میرے کریم پروردگار اے میرے اہل بیتیں، فرمایا لحمہم لحمی و دمہم دمی، یعلمنی ما یعلمہم و یازننی ما یازنہم، آنا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن آداءہم و محب لمن احبہم، میرے کریم پروردگار اے میرے اہل بیتیں کہ انہ دا خون میں محمد دا خون، انہ دا جسم میں محمد دا جسم، جے انہ عذیت دیتی انہ میں محمد نو عذیت دیتی، جے انہ راضی کیتا انہ میں محمد نو راضی کیتا، جے انہ جنگ کیتی انہ میں محمد نال جنگ کیتی، میرے کریم پروردگار اے میرے چوئن میں انہیں چوئن انہ تے اپنیاں رحمتاں اپنیاں برکتاں نزول فرما اور اس طریقے نال پاک رکھ جس طرح پاک رکھن دا حق ہے۔ اس طریقے نال پاک رکھ جس طرح پاک رکھن دا حق ہے۔ اور یقیناً جداں اے جملے ارشاد فرمائے رسول اکرم نے، فوراً جبریل امین آ گئے، آدھن کہ بھئی خالق کائنات نے تھوڑے واسطے ایک تحفہ بھیجیا، ایک ہدیہ بھیجیا۔ نبی اکرم نے فرمایا وہ کیسا ہدیہ، کیسا تحفہ؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خالق ارشاد فرما رہا اے اہل بیت نبوہ میں تھون انج پاک رکھیا جو میں پاک رکھن دا حق کا۔ صلوات پڑھ لو محمد والے۔ اس طریقے نال پاک رکھیا کان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ اللہ نے فرمایا نہیں بنایا میں زمینوں نہ اس آسمانوں نہ چاند سورج ستارے نہ، اگر اے سب کچھ خلق کیتا تا پینتل پاک دی محبت اے خلق کیتا، اگر سب کچھ خلق کیتا۔ بس آخری 2 جملے ذکر مصیبت تفصیلاً مسیب بھائی اور سنیں سن، اس دین دی قدر کیتی کرو آزاداروں، اس دین نو بچاون واسطے حسین دا سر لگے زینب دی چادر لگی ہے۔ اور میں اکثر آدھا رہنا کہ تھوڑے علاقے چ اگر کوئی مر جاوے نا اور بھیڑ نو اطلاع ملے جو میرا بھرا دنیا تو ٹر گئے، آزاداروں ہاتھ دی رکھی ہوئی شے بھول ویندیے، تاک ولاونے بھول ویندیے، ادھیں ٹر پوندیے جدے بھرا دی نگری ہوندی۔ اور آزاداروں اگر نگری یہ چاہوے نا تے بہن نو پتہ لگے جو میرے بھرا دا جنازہ قبرستان چلا گیا ہے، ہون قبرستان والے پاسے چلی جاندی ہے۔ آزاد اور شریف لوگاں دا تھوڑے اور میرے معاشرے دا مزاج ہے جدو لوگ آدھن یار راہ دیو غریب دی بہن آ گئی ہے۔ آزادروں آئی علی دی دھیوی آئی بھرا دی لاش تے، لیکن آزادروں جدہ لاش تے آئی کسے راہ نہ دیتا، کمینے دا بلوے عام ہو گیا۔ ایک کمینہ بکواس کر کے آدھا وین کر سکدیئیں لیکن ایک وین دی اجازت ہے، زیادہ وین نو کر سکدی۔ ہون آزادروں ہر بہن دی حسرت ہون دیئے، او بھرا دی لاش تے آوے نا سونے سونے وین کریں دیئے، رو کیا دی میرا نواب ویر میرا سردار ویر انج نائیہ کرنا دنیا تو ٹر گئیں۔ ہون آزادروں اور بہنی جڑیاں محبت ہون دیئے نو کر دیاں کین بھراواں دے رخسار چم دیئیں،
اجا اگر رخساراں دی جان ہوئے تا بھراواں دے ہتھاں تے بوسے دیندیاں اور اگر ہاتھ سلامت نہ ہون تا سینے چم دیاں آزادرو آئیے علی دی دھی بھرا دی لاش تے آ کے ترے وین کیتے بی بی آدھییں اریدو ان اقبل یدیک آدھیے اماں دا جایا میرا دل تا چاندہ تیرے ہاتھ چمہ رو کے آدھییں تیرے ہاتھ نال کوئی نہیں تیری ایک انگلی نال کوئی نہیں دعا وین کر کے آدھییں اریدو ان اقبل وجہک اماں دا جایا میرا دل تا چاندہ تیرے رخسار چمہ رو کے آدھیائی تیرا سر نال کوئی نہیں تریوین کر کے آدھیائی اریدو ان اقبل صدرک اما دا جایا میرا دل تا چاندہ تیرا سینہ چما رو کے آدھیائی قد رزو صدرک تیرے سینے تے گھوڑے بھاج گئے تیرے سینے دیا ہڈیاں کانڈ دیا ہڈیاں نال مل گئیاں کرو سوال کوئی جا چمیے یا کوئی نہیں لکھنا دے لکھ دین او جا چمیے جڑی نانا رسول نا چم سنگا او جا چمیے جڑی بابا علی نا چم سنگا جڑی جا ماں زہرا نائی چم سنگی او عذاب فما علا نہری اپنے تسے لب بھرا دی کٹیوں یا رگاں تے رکھیں رو کے آدھی اے نانے محمد ابو سیہ اے باب علی دبو سیہ اے ماں زہرا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین